زندگی میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو طویل صبر اور کوشش کی متقاضی ہوتی ہیں۔ کبھی ہمیں انعامات یا خواہشات کے حصول کے لیے لمبا صبر کرنا پڑتا ہے، اور یہ صبر ہمیں ایک علامت کے ذریعے آزمائش کا سامنا کراتا ہے۔ یہ علامت ہمیں بتاتی ہے کہ ہم اپنے مقصد کے قریب پہنچ چکے ہیں اور صبر کا پھل میٹھا ہونے والا ہے۔ جب کوئی چیز طویل صبر کے بعد ملنے والی ہوگی تو ایک نمایاں علامت مسلسل آزمائشوں کا سامنا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور یقیناً ہم تمہیں آزمائیں گے تھوڑے خوف، بھوک، مال، جانوں اور پھلوں کی کمی کے ذریعے۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ آزمائشیں اور مشکلات صبر کی علامت ہیں، اور ہمیں ان آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے تاکہ ہم اپنے مقصد کی طرف بڑھ سکیں۔ ایک اور علامت جو صبر کے بعد ظاہر ہوتی ہے وہ خوابوں کی تکمیل کی طرف اشارہ ہے۔ جب ہم طویل صبر اور محنت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں اور خوابوں کو حقیقت میں بدل دیتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہمارے سامنے ہے، جنہوں نے طویل عرصے تک مشکلات کا سامنا کیا، لیکن آخر کار اللہ تعالیٰ نے ان کے خواب کو حقیقت میں تبدیل کیا اور انہیں عظیم مقام عطا کیا۔ صبر کے بعد ایک اور علامت دل کی سکونت ہے۔ جب ہم طویل عرصے تک صبر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو سکون عطا فرما دیتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر کرنے والوں کے دل میں سکون اور اطمینان آتا ہے، جو ہمیں بتاتا ہے کہ ہم صحیح راستے پر ہیں اور ہمارا صبر کرنا رنگ لا رہا ہے۔ طویل صبر کے دوران ایک اور علامت کامیابی کے قریب ہونے کا احساس ہے۔ جب ہم صبر کرتے ہیں تو ہمیں اپنی محنت کے نتائج نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جو اللہ کی راہ میں صبر کرے اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ صبر کا پھل کامیابی کے قریب ہوتا ہے اور کامیابی کی نشانی بار بار ظاہر ہوتی ہے۔ صبر کے دوران ہمیں اللہ کی مدد کے دروازے کھلتے نظر آتے ہیں۔ جب ہم طویل صبر کرتے ہیں تو اللہ ہمیں ایسی مدد فراہم کرتا ہے جس کی ہمیں توقع ہی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ اللہ کی مدد کی یہ علامت ہمیں بتاتی ہے کہ ہمارے صبر کا نتیجہ اللہ کی بے پناہ مدد کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ ایک اور نشانی جو طویل صبر کے بعد ظاہر ہوتی ہے وہ دل کی مضبوطی ہے۔ صبر ہمیں دل کی مضبوطی عطا کرتا ہے اور مشکلات کا سامنا کرنے کی طاقت دیتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ اس شخص کی مدد کرتا ہے جو صبر کرے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ صبر دل کی مضبوطی کو بڑھاتا ہے اور ہمیں مشکلات کا سامنا کرنے کے قابل بناتا ہے۔ آخر کار صبر کا ایک اہم نتیجہ خوشی اور سکون کی حالت ہے۔ جب ہم طویل صبر کے بعد اپنے مقصد کو حاصل کرتے ہیں تو ہمیں ایک گہرا سکون اور خوشی ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جو اللہ کی رضا کے لیے صبر کرے اللہ اسے بہترین انعام دیتا ہے۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ صبر کے بعد اللہ ہمیں ایسی خوشی عطا کرتا ہے جو ہمارے دل کو سکون اور اطمینان بخشتی ہے۔ زندگی میں طویل صبر کی حالت میں ہم مختلف علامات کا مشاہدہ کرتے ہیں جو ہمیں بتاتی ہیں کہ ہم اپنے مقصد کے قریب ہیں۔ مسلسل آزمائشیں، خوابوں کی تکمیل کی طرف اشارے، دل کی سکونت، کامیابی کا قریب ہونا، اللہ کی مدد کے دروازے کھلنا، دل کی مضبوطی اور خوشی کی حالت، یہ سب اشارے ہمیں صبر کی اہمیت اور اس کے نتیجے کو سمجھاتی ہیں۔
صبر کی ان نشانیوں کو پہچان کر ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے صبر پر قائم رہیں اور اللہ کی مدد اور رحمت پر یقین رکھیں۔ اللہ تعالی ہمیں ہر مشکل سے نکالتا ہے اور ہماری دعاؤں کا جواب دیتا ہے، بس ہمیں اپنے صبر کو جاری رکھنا ہوگا۔ جب ہمیں دعا کا جواب فوری نہیں ملتا تو یہ وقت ہے کہ ہم اپنی نیت اور دعا کے مقصد پر غور کریں۔ کیا ہماری دعا اللہ کی رضا کے مطابق ہے؟ کیا ہم اپنی دعا میں اخلاص رکھتے ہیں؟ کیا ہم اللہ پر پورا بھروسہ رکھتے ہیں؟ یہ وہ سوالات ہیں جو ہمیں خود سے پوچھنے چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کا معاملہ عجیب ہے، اس کے ہر حال میں خیر ہے۔ اگر اسے کوئی نعمت ملے تو شکر کرتا ہے، اور اگر اسے کوئی مصیبت پہنچے تو صبر کرتا ہے، اور دونوں صورتوں میں اسے اجر ملتا ہے۔ یہ حدیث ہمیں سکھاتی ہے کہ دعا کے نتیجے میں ہمیں جو بھی ملے وہ ہمارے حق میں بہتر ہے۔ اگر اللہ ہمیں فوری طور پر وہ عطا نہیں کرتا جو ہم مانگ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو اللہ ہمیں بہتر وقت کا انتظار کرنے کا حکم دے رہا ہے، یا وہ ہمیں کچھ اور بہتر عطا کرنے والا ہے۔ اسی لیے اللہ کی ذات پر کامل یقین رکھ کر دعائیں مانگتے رہیں۔